موذی جانور کو مارنے کا کیا حکم شریعت میں نقل کیا گیا ہے؟ چنانچہ موذی جانور کو شریعت میں مارنے کا حکم ہے، وہ صراحت کے ساتھ جس کو مارنے کا حکم ہے ان میں سے چند ایک یہ ہے: چھپکلی، چوہا، بچھو، سانپ، چیل، کوا، کتا وغیرہ۔ کتا، ایسا کتا جو پاگل ہو جائے اور علاقے کے اندر بچوں کو یا بڑے لوگوں کو یا لوگوں کو کاٹتا پھرتا ہو تو پھر ایسے کتے کو مارنے کا حکم ہے۔ لیکن ایک عام کتا ہے کہ جس سے لوگوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے اور وہ اپنا رہتا ہے، اس سے کسی کو تکلیف نہیں، تو پھر ایسا کتا نہیں۔ لیکن اگر یہی تکلیف دیتا ہے تو پھر اس کو مارنے کا حکم ہے۔ ان کے علاوہ فقہاء کرام نے علت ایذا کی وجہ سے اس کے علاوہ جو جانور لوگوں کو تکلیف پہنچائے ان جانوروں کو بھی شریعت میں مارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ فقہاء کرام کی عبارات کا خلاصہ یہی ہے کہ جو جانور طبی طور پر موذی ہو اور لوگوں کو تکلیف بھی پہنچاتے ہو اور تکلیف پہنچانے میں وہ ابتدا بھی کرتے تو انہیں قتل کرنا ہر حال میں جائز اور درست ہے۔ حتیٰ کہ یہ بھی کہا گیا کہ حالت احرام میں بھی انہیں قتل کرنے سے محرم پر کوئی جرم عائد نہیں ہوگا، جیسے شیر ہے، بھیڑیا ہے، تیندوا ہے، چیتا وغیرہ۔ اور اسی طریقے سے جو جانور تکلیف پہنچانے میں ابتدا نہیں کرتے جیسے گو ہے، لومڑی وغیرہ، تو وہ جب کسی پر حملہ کریں گے تبھی جو ہے اس وقت پھر اس کے اوپر حملہ آور ہوا جائے گا، اس کو قتل کیا جائے گا، اس کے علاوہ نہیں۔ لیکن جن موذی جانور کو قتل کرنے کا حکم ہے ان کو ڈائریکٹ مارنے کا حکم ہے۔ یہ نہیں کہ اس کو تڑپایا جائے، کہ اس کو ہاتھ کاٹ دیا جائے، اس کا پیر کاٹ دیا جائے، اس کے کان کاٹ دیے جائے، اس کے دانت توڑ دیے جائے، یہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ آپ اس کو کسی ایسے دھاردار آلے سے قتل کر دیجیے جس سے فوراً وہ مر جائے، جس سے اس کو تکلیف کم سے کم ہو، جیسے گولی سے اڑا دیجیے، آپ شوٹ کر دیجیے، یا تلوار کے ذریعے سے اس کو قتل کر دیجیے، مار دیجیے، یا ڈنڈے سے اس کو سر پر مار دیجیے تاکہ جو مر جائے تو اس کو تکلیف کم سے کم ہوگی۔ لیکن اس کو تڑپار کر کے مارنا شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اس کو جو ہے ضرورت سے زائد تکلیف دے کر پھر مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایسے ہی موذی جانور سے کسی اور طریقے سے چھٹکارا نہ ہو تو پھر اس کے اوپر جو ہے اس کو جلانے کا یا اس کے اوپر گرم پانی ڈالنے کی بھی گنجائش ہوگی، لیکن یہ شدید ضرورت کے بغیر ایسا کرنا یہ جائز نہیں۔ اس کے لیے کوئی راستہ اپنایا جائے، جیسے دوا وغیرہ کا استعمال کیا جائے۔ اب اگر کوئی صورتحال نہیں ہے تو پھر گرم پانی یا جو ہے کرنٹ وغیرہ کا استعمال یہ آخری درجے میں ہوگا، اس سے قبل نہیں۔ چنانچہ مسلم شریف جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 1758 جو دار احیاء التراث العربی میں ہے، عربی کا چھپا ہوا نسخہ، اس کے اندر ہے من قتل وزغتن فی اول ضربہ فلہ کذا وکذا حسنہ۔ اس طریقے کی عبارت جو ہے مسلم شریف کے اندر نقل کی ہے۔ تفصیل ہے، یہ عبارت بڑی لمبی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے پہلے وار میں چھپکلی کو قتل کیا اس کو اتنی نیکیاں ملیں گی، اور جس نے دوسرے وار میں اسے قتل کیا اس سے پہلی مرتبہ مارنے سے کم اتنی نیکیاں ملے گی، اور جس نے تیسری وار میں اسے قتل کیا تو اس سے دوسری مرتبہ مارنے سے کم اتنی نیکیاں ملیں گی۔ صحیح بخاری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 129 دار الطوق النجارہ کا جو چھپا ہوا نسخہ، اس کے اندر ہے قال رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال 5 فواسق یقتلن فی الحرم الفار والعقرب والحدیہ والغراب والکلب العقورہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 موذی جانور ایسے ہیں جنہیں حرم میں بھی قتل کیا جائے: چوہا، بچھو، چیل، کوا اور کاٹنے والا کتا۔ عمدۃ القاری شرح بخاری جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 169 اور 182 جو دار احیاء التراث العربی بیروت کا چھپا ہوا نسخہ، اس کے اندر ہے ذکر ما یستفاد منه وهو على وجوه الاول انه یستفاد من الحدیث جواز قتل هذه الخمسه۔ اس طریقے کے الفاظ جو ہے کافی تفصیل کے ساتھ جو ہے اس کے اندر نقل کیا عمدۃ القاری شرح بخاری جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 34 جو دار احیاء التراث العربی بیروت کا چھپا ہوا نسخہ، اس کے اندر مزید جو ہے اس کے اندر ہے هذا فی بیان قتل الخنزیر هل هو مشروع كما شرع تحریم عقلی ای مشروع والجمہور على جواز قتل مطلقا۔ اس طریقے کی عبارت بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 197 جو دار الکتب العلمیہ بیروت کا چھپا ہوا نسخہ کے اندر ہے واما غیر المعقول فنوعان نوع یکون موذیان طبعا مبتدئا بالاذى غالبا۔ اس طریقے کے الفاظ جو ہے نقل کیے گئے ہیں۔ اسی طریقے سے عمدۃ القاری کے اندر مزید ہے جلد نمبر 12 صفحہ نمبر
334 जो दारुल इह्या तुरास अल अरबी बैरूत का छपा हुआ नुस्खा, उसके अंदर हादा बाबू फी बयान क़त्ल खिंजीर हल हुआ मशरून कमा शरअ तहरीम अकली, इस तरीके की इबारत है। मज़ीद जो है इसकी पूरी तफसील इसके अंदर नकल की है। और अल-मबसूत लिस्सरख़सी जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 90 जो दारुल मारिफा बैरूत का छपा हुआ नुस्खा, उसके अंदर है क़ाल मुहरिम क़तल सबअन फ़इन कान सबु हुवल्लज़ी इब्तिदाअन फ़आज़ाहु फ़ला शय अलैहि, इस तरीके की इबारत है। फिर फतावा हिंदिया जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 361 पर भी इसको नकल किया जो दारुल फ़िक्र बैरूत का छपा हुआ नुस्खा, उसके अंदर है। और अल-अर्फ़ुश शज़ीब है अल-हिर्रतु इज़ा कानत मूज़ियतुन ला तज़रिब वला तारिक उज़ुरहा, ये अल-अर्फ़ुश शज़ीब की इबारत है जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 80 पर इसको नकल किया है। आगे दुर्र मुख्तार में है जवाज़ इहराक़ लूती वरवा अन अहमद बिन हम्बल जवाज़ इहराक़िल हयवानातिल मूज़िया मिनल कुम्मल व ज़नाबीर वग़ैरहा व बिही अख़द अन्हु अदमुल बद्दी मिन्हु, ये बुद्दी मिन्हु फ़क़त, ये जो है इबारत बदायुस्सनाए जिल्द नंबर बदायुस्सनाए दुर्र मुख्तार शामी की इबारत है जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 334 पर इसको नकल किया गया है। और बिनौरिया टाउन के फतवे में भी ये थोड़ी सी तफसील नकल की है। बिनौरिया टाउन का फतवा नंबर 1442012000954, ये दारुल इफ्ता जामिया उलूमुल इस्लामिया बिनौरिया टाउन कराची का ये छपा हुआ नुस्खा है, आप वहाँ देख सकते हैं।